والأرض بالحق وصبركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. مہربانی شکریہ. ٹھیک ہے. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ٹھیک سے ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. سب سے پہلے سادات المومنین کو بادشاہ کی ولایت کی مبارکباد ہو. خیر مبارک خوشی کا ٹائم ہو تو مانگنے والے آتے ہیں، اور آج ہم سب مانگنے کے لیے آئے ہیں جناب ابو طالب کے در سے. تو اس لیے اس خوشی کے موقع پہ ذرا اپنے ہاتھوں کو کشول بنائیے اور دعا کیجیے پروردگار قبلہ و کعبہ سرکار علامہ سید ابرار حسین شاہ صاحب اور ان کے پورے خاندان کی مولا عزت و رزق میں اضافہ فرمائے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شاہ جی کے خاندان میں بالخصوص شاہ جی کے بزرگان میں جو دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کی قبروں میں مولا علی کی ولایت کا چراغ روشن فرمائے. بی بی پاک سیدہ طاہرہ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. اللہ سادات کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ایک ایسی دعا مانگتے ہیں اس غدیر کی پر برکت گھڑی میں. علامہ صاحب قبلہ موجود ہیں، قبلہ وکعبہ جناب زوار سعد کی صاحب، دو سید عالم دین الحمدللہ ہماری پاک محفل میں موجود ہیں. برکت میں اضافہ ہو گیا. ان کی موجودگی میں میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی دعا مذہب جعفری میں کاظمی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. علامہ صاحب ایک ماشاءاللہ تیسرے بھی عالم دین میں نے بھی دیکھے ہیں، شاہ جی بھی موجود ہیں. اس سے بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں جو میں ابھی مانگنے لگا ہوں. ان سادات علماء سے پوچھ لیجئے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. اے اللہ تجھے غدیر میں اٹھے ہوئے سب سے افضل ہاتھوں کا واسطہ ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار کربلا والے شہیدوں کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. لو جی جتنا سونا موسم ہے اور جتنا سونا آج کا دن ہے، اتنی سونی بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ میں ایز ذاکر کہتا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ جو شاہ جی کی جو مذہبی اعتبار سے توہین کی گئی ہے، حالانکہ یہ ان کے اعتبار سے توہین ہے، آل محمد کے اعتبار سے یہ بہت بڑی شان ہے کہ بندے کو برا کہا جائے جس کا وجہ اور محبت علی ہو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن بہرحال ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ایک منٹ کے بعد شاہ جی کا، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہوں. اجازت بات شروع ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیجئے کہ میدان غدیر میدان غدیر میدان غدیر وہ میدان نہیں تھا. یہ نوٹ کر لیں. میں علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ میدان نہیں تھا. اور یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایسے بڈھے ہو گئے سن کے نما آ گیا. ذاکر بھی کہتے ہیں میدان غدیر، علماء بھی کہتے ہیں. کیا یاد رکھیے، اگر آپ عربی عبارت میں غدیر خم پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں ممبر لگا تھا، جسے کہتے ہیں مختلف الطرق، یعنی ایسا مقام جہاں سے مختلف راستے پھوٹتے ہوں. ہماری زبان میں کہا جاتا ہے چوک. وحدہ لا شریک کی قسم رسول کا ممبر چوک میں لگا تھا. بھلا کیوں؟ کیونکہ چوک ہی میں بندہ پریشان ہوتا ہے. تین کو چھوڑنا ہوتا ہے، ایک پہ جانا ہوتا ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ چوک ہے نا جی، تو سر کے مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. لو جی اگلا فکرہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ بد عقیدہ ہے، یہ بے دین ہے. یہ سن لیجیے، اس کے بعد میں جشن شروع کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی آواز ٹھیک ہے نا؟ آپ کی توجہ بھی میرے خیال ہے وہ شاہ جی نظام کی طرف ہے. ابھی آپ جشن میں اچھا ٹھیک ہے جی. آواز کھولو، پیسے لینے نے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی ایک فکرہ کیا کہ پھر میں جشن شروع کرنے لگا ہوں. جی سارے بھائی بتائیے، تیاری ہے جی؟ بے دین بے دین بے دین، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے. یہ پٹا کٹی کرنے والی قوم، یہ پاگل قوم، ہمیں بے دین کہا جاتا ہے نا. اور بیٹا پتر خاموشی دے بیٹا. آپ کو پتہ ہے میرپور والوں، آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنے قسم کے دین ہیں کل؟ پتہ ہے جناب کو؟ میں بتاؤں؟ 2.
اور میں قرآن سے پڑھوں گا. بیٹا بیٹھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے حبیب کہہ دے, جتنا موسم سونا ہے اتنا سونا بولیے گا. اے حبیب کہہ دے, اوے کافرو, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. اس کا مطلب ہے قرآن میں کل دین دو ہیں, ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے, میں 5 بار کہوں گا, ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. تو قرآن نے بتا دیا دین کل دو ہیں, ایک محمد کا دین ہے, ایک کافروں کا دین ہے. اب کیسے پتہ چلے علامہ صاحب محمد والا دین کون سا, کافروں والا دین کون سا؟ تو میں میرے حبیب ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ پکڑ کے دکھا علی کو, تاکہ میں کائنات کو بتاؤں جس دین میں علی ہو وہ محمد کا دین ہے, جس میں علی نہ ہو وہ کافروں کا دین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ملت. صدقے جاواں, مالک آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا یہ اس بات کا لطف آیا بھائی جان آپ کو؟ اچھا بھائی جان کیا وجہ ہے یہ والی نکر بڑا اچھا ہو رہی ہے, ادھر سے ہلکی ہلکی آواز تھوڑی آ رہی ہے, کیا بات ہے جی؟ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ اچھا آپ پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب مجھے بتائیے, میرے نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ دکھایا, تو علی کا ہاتھ پکڑا کیسے تھا؟ یعنی ہاتھ سے پکڑا تھا نا. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے. یہ بات ہے ہوگی. آئیے پھر میرا ساتھ دیجئے. یا اللہ جتنا موسم کا کرم کیا ہے ایسا کرم کر کے ہر حلالی بولے. رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے. پھر سن لو, رسول کے ہاتھ میں, اس کا مطلب ہے یہ شان ہے نبی کی. کیسے پتا چلے کہ نبی کے ہاتھ کی شان کیا ہے؟ آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کے پاؤں کی شان کیا ہے. چاچا جی تجھے نہیں بولے نا, آپ نے جاتی کیا, میں بڑا فکر کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے نا. اے چھوٹے پتر بیٹا آپ چیک کریں ذرا قرآن سے کہ اللہ تیرے محمد کے پاؤں کی قیمت کیا ہے. اگر یہ طے ہو گیا کہ پاؤں کی قیمت یہ ہے, پھر اندازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی کے ہاتھ کی ویلیو قیمت کیا ہے. آئیے پھر پاؤں کی قیمت قرآن سے پڑھیں. بسم اللہ. جن کے پاؤں کے ذکر بھی قرآن میں ہونا اسے سید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد, اللہ کہتا ہے حبیب ہم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں, ادھے وچ ککھ بھی نہیں. وانت حل بہذا البلد, شہر مکہ لائق قسم اس لیے ہے کیونکہ تیرا پاؤں جو ٹچ ہوا ہے. ہائے بابا جی بسم اللہ کہہ رہا, مولا آپ کو سلامت رکھے. ادھر بیٹھے ہیں سید, ابھی جو کرسی پہ بیٹھے تھے وہ بھی سید تھے, تو پھر میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہاں بیٹھوں گا. جی میں دیکھ رہا ہوں, بالکل میں دیکھ رہا ہوں. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ میری جگہ ان کے قدموں میں ہے جی, اس لیے میں نے کرسی پہ نہیں بیٹھا, ٹھیک ہے. وہاں بھی سید بیٹھے تھے, یہاں بھی. میں نے کہا پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا سر اٹھائیے. حبیب بیٹھ, چھوٹے پتر ہے بیٹا, آواز آ رہی ہے بچیاں میری, تو یہاں پتر آواز آ رہی ہے. میں میرے تو دیکھو جی, اے میرے حبیب بھائی جان خوشی میں مسکرا کے پڑھوں گا, آپ نے مسکرا کے سننا کیونکہ خوشی کا ٹائم ہے. میرے حبیب ہم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں فقط اس لیے انت حل بہذا البلد, چونکہ تیرے پاک قدم اس سرزمین سے ٹچ ہوئے ہیں. 2 قسمیں ہو گئی, مکہ کی قسم, پاک پیغمبر کے قدم کی قسم. آگے سنیے, ووالد وما ولد. حبیب ایک باپ کی قسم, ایک بیٹے کی قسم, مکہ کے بعد نبی کے پاؤں کی قسم, اور فوراً بعد باپ کی قسم, بیٹے کی قسم. مالک نام تو نہیں لکھا ہوا کہ باپ کون ہے, بیٹا بس اتنا ہی ہے. ووالد وما ولد. پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے, یہ تو بے دین ہے نا, یہ تو بے مذہب ہے, انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے. مولوی صاحب ادھر آ کے دیکھ, شیعہ ذاکر قرآن کیسے پڑھتا ہے, حلالی کیسے سنتے ہیں. ووالد وما ولد, باپ کی قسم, بیٹے کی قسم. نبی پاک تھے نا عالمین کے لیے رحمت, انہیں لڑنا نہیں آتا تھا. خدا کی قسم غلط ہے, علی کو تلوار چلانا سکھایا ہی مصطفیٰ نے. پیغمبر اعظم نے بیٹا اب جتنے پھول ہو گئے بیٹا, اس کے بعد میں نے ایک اور جگہ جانا, ورنہ یہ نہ پتہ لگنا ہے لال, نہ پتہ لگنا ہے چٹا ہے. لوگوں کہنا ہے 18 ضلع جتے مولوی نیر مار آیا ہے بیٹا, اس لیے یہ پھر خون محسوس ہوگا نا. اب بیٹا جتنا ہو گیا کافی ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی توجہ رکھیے گا, نبی پاک کو لڑنا نہیں آتا تھا, نعوذ باللہ. حضرات یہ عقیدہ غلط ہے.
خدا کی عظمت کی قسم علی کو لافتہ بنانے والا ہی بطول کا بابا ہے۔ پیغمبر اعظم نے بتایا تھا یا علی تلوار پکڑنی ایسے ہے، یا علی لڑنا ایسے ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بھاگ جاتا تھا۔ ہائے ہائے، لیکن جسے بطول کے بابے نے سکھایا وہ کبھی نہیں بھاگا۔ حضرات یہ بات غلط ہے کہ نبی کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ پائنٹن پاک کی قسم علماء، اور پھر میری قسمت دیکھیے سید علماء موجود ہیں، 3 سے 4 عالم دین موجود ہیں، کاظمی صاحب بیٹھے ہیں۔ بابا جی اصل وجہ یہ نہیں کہ نبی کو لڑنا نہیں آتا تھا، شاہ جی آپ کی جد کی قسم اصل وجہ یہ تھی مکے میں ابو طالب اور مدینے میں علی کسی کتے کو محمد تک آنے دیتے تو نبی کا مارنا پڑتا۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو صدقے جمع حیدری، بہت مہربانی، مولا پائنٹن پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ اچھا پروردگار یہ میرپور والے جتنا سونا موسم ہے اتنا سونا لطف ہی لے رہے ہیں عبادت کا، یہ تو بڑا اچھا سنے ہیں صفت بھائی، بہت شکریہ، اتنا اچھا سنے ہیں۔ اب پھر تحفہ دوں کو مالک، ہمیں قرآن سے نہ زیادہ نہیں ہلکا سا اندازہ ہوا ہے کہ تیرے نبی کا پاؤں کتنا قیمتی ہے، کہ جہاں تیرے مصطفیٰ کا قدم لگ جائے وہ جگہ لائق قسم ہے، اور قرآن بننے کا لائق قرآن بنا دیا۔ مالک کچھ ہمارے بھائی اہل حدیثوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو ایک حدیث ایسی ہو جائے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں، اور میں یہ جملہ کہہ کے چپ کر جاؤں گا کیونکہ مجھے تھوڑا ڈر ہے، ہو سکتا ہے مجمع میں بیٹھا ہو کوئی بندہ کہے اوئے ہوئے یہ کیا کہہ دیا۔ میں جب چلا جاؤں، میری موجودگی میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب چلا جاؤں پھر ان علماء سے پوچھیے گا، اگر یہ ناخن برابر شک نکالے میرا قتل معاف۔ سائن جی ذرا بیٹھے گا، جلدی جملہ کہوں۔ مالک، لو جی میرے لوگ کہہ جاؤ، بھائی جان میرے لوگ کہہ جی، اعلان کر لگا، مالک یہ بتا تیرے پاک محمد کے قدم کی ویلیو کیا ہے؟ اتنا پاکیزہ ہے بطول کے بابے کا قدم کہ 1.25 لاکھ نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک محمد کا قدم نہ جنت میں آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئی ہے اس کا ہاتھ تو فضا میں آئی تھی، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اور بھائی بابا جی یہی تو کہہ رہے تھے کہ آ کے چیک تو کیجیے یہاں کون سی ایسی بات ہے جس سے بندہ بے دین ہوتا ہے۔ اور ایسی کیڑی گل کرنا جتنا نکاح ٹوٹ دینے پہ۔ بھائی جان ہمیں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایک ہی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کے منکر ہیں۔ میں کہتا ہوں سادات کے سامنے کہہ رہا ہوں، کتا ہے وہ، شیعہ نہیں، کتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ وہ کیسے؟ اور شیعہ تو وہ ہے جو ان کے گھوڑے کی نقل کو سلام کرتا ہے۔ نہیں سنے آپ؟ اور بھائی وہ یہ جو آپ 10 محرم کو گھوڑا نکالتے ہیں میرپور میں، یہ وہی ہے کربلا والا ہے؟ تو شبی ہے نا، شبی تو آپ نے پڑھی لکھی زبان میں کہا، میں ایک دیسی ان پڑھ آدمی ہوں، میری زبان میں نقل ہے اصل کی۔ وہ جو قوم اصل جانور کی نقل جانور کو سلام کرتے ہیں، اگر کسی انسان نے بھی وفا کی ہوتی، صدقے جاواں حیدری، تم بات کہیں دور نہ نکل جائے۔ جملہ سنی، اس کے بعد میں نعرہ لگواؤں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نعرہ بھی لگواؤں گا۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں رکھی، اس کا مطلب ہے شاہ جی، اس کا مطلب یہ ہو بابا جی 1.25 لاکھ انبیاء جنت میں نہیں جا سکتے جب تک سیدوں کے پاک نانے کا پاک قدم جنت میں نہ چل جائے۔ جو بندہ اس عقیدے کا قائل نہیں ہے انشاءاللہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے سیدوں کے نانے کا قدم جائے گا جنت میں، بعد میں آدم جائیں گے، بعد میں نوح جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پھر مجھے کہنے دیجئے، بندہ شیعہ ہو، سنی ہو، کشمیری ہو، پاکستانی ہو، سید ہو، نوکر ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، غوث ہو، کتب ہو، کلندر ہو، ولی ہو، قرآن دی قسم میں امام یا نبی ہی کیوں نہ ہو، سب کی جنت زہرا کے بابا کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، اب میرے لیے پڑھنا آسان نہیں ہے چونکہ علماء کے نام موجود ہیں، یہاں پہ علماء موجود ہے اور میرا جسم کام رہا ہے، یہ میری جسارت سمجھیے، اللہ مجھے معاف کرے میں ان کے ہوتے ہوئے پڑھوں، ان کا حکم ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ پڑھوں۔ لیکن علماء سے پوچھے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ کوئی کتنا بھی افضل ہو شادی بابا جی، جیسے ہر بندے کی جنت اس کی ماں کے قدموں کو نیچے ہے نا، اس طرح ہر کائنات کی ہستی کی جنت پاک محمد کے قدم کے نیچے ہے۔ شاعری آندے نے ہر سال پڑھیا کر، میں شاعر نے منہ تے پہنا، میں اگوں ہونا ہی نہیں، ایک بھی شیعہ ماں دا پتر چپ رہا، میں اگوں نہیں ہونا میرپور چ۔ اور خدا کی قسم کوئی کتنا افضل کیوں نہ ہو،
सिबत जी शाह जी सब की जन्नत मेरे मोहम्मद के कदमों के नीचे है। पीर बरार शाह जी, सैयदजादा सादकी साहब, काज़मी साहब, इसका मतलब है अगर किसी को मोहम्मद अपनी महफिल से उठा दे वो महफिल से दूर नहीं हुआ। हाय हाय हाय, सदके जावा, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, और वो जन्नत से दूर हुआ है। भाईजान पीछे बैठे, आवाज थोड़ी आ रही है नौजवानों, क्या वाले भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आप ऐसे देख रहे हैं, आवाज भी तो हैदरी। भाई मालिक आपको सलामत रखे। मैंने जश्न ऐसे पढ़ना जैसे पढ़ने का हक है, अगरचे मैं आज शायद घंटा डेढ़ खिताब ना करूं, शायद 40-45 मिनट शायद ने कहा है, मेरी मजबूरी की वजह से मैंने दूर जाना है, लेकिन मैं जितने मिनट लाने ने मैं टका के लाने हैं। तो इंज ना फिर करो, फिर कुछ आवाज़ आपकी भी तो है ना, आपकी आवाज़ चेक करें कैसी है। मिल के ऊंचा नारा हैदरी अलीम मौला, मालिक आपको सलामत रखे। इसका मतलब है जिसे मेरा नबी अपनी महफिल, भाईजान आवाज़ थोड़ी आ रही है, भाईजान आवाज़ आ रही है, मेहरबानी। जहाँ जहाँ उन्हें आख्या मौलवी आंदा आवाज़ नहीं होंगी, उन्हें कल जड़ी आवाज़, जहाँ जहाँ सदके जावा अगर किसी को मुस्तफ़ा अपनी महफिल से उठा दे तो वो नबी के कदमों से दूर नहीं हुआ ऊँची, बल्कि ए अल्लाह ज़रा किबला ज़रा बताएगा कि तेरे नबी के उठाने का क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से तेरा नबी उठाता है, कितना इल्म तूने दिया है अपने नबी को। मेरा ख्याल है अल्लाह की वादे के जाएगा मुझ तो भाई, अगर नबी के इल्म का अंदाज़ा करना तो इतना सोच ले, इसका शागिर्द है जो कहता है सलोनी से। बेटा बोल रहे हैं, शबतर बोल रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। इसका शागिर्द है, वो नबी का शागिर्द है जो कह सकता है सलोनी का अगों साहब लाल है कि नबी कैसा होगा। तो मैं एक गल मैं शाह की मौजूदगी की बरकत चाहते हैं जी, पैगंबर आज़म ने 16 रजब को एक बच्चे को जब हाथों पे उठाया था ना, तो लोग कहते हैं कि मौला अली ने कहा था या रसूलल्लाह कुछ सुनाऊं, अलामा सा मौजूद हैं, खुदा की कसम असल में मेरे मोहम्मद ने कहा था या अली पिछली और आने वाली किताबें पढ़ ताकि मुझे अनपढ़ कहने वाले शर्म से डूब मरे। हाय हाय हाय, खुदा आपके हाथ सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तो ए मेरे बिस्मिल्लाह काज़िम साहब, ए मेरे अल्लाह जरा बता ना भाईजान, तेरे मोहम्मद के उठाने का क्राइटेरिया किस हिसाब से, कितना जानफकार है, कितना जानता है, कितना बड़ा आलिम है ज़हरा का बाबा। पढ़ो कुरान सूरह अराफ 7वां सूरा आयत 157 157 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान भाई कुरान बेटा कुरान अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। इसका मोटा तर्जुमा अपनी अनपढ़ ज़ुबान में करूँ, इसका तर्जुमा यह है कि कायनात में हलाल क्या है ये भी मोहम्मद जानता है, कायनात में हराम क्या है ये भी मोहम्मद जानता है, कायनात में पाक क्या है ये भी मोहम्मद जानता है, कायनात में पलीद क्या है ये भी मोहम्मद जानता है। अच्छा तो अजीज़ों मतलब क्या है, मालिक फरमाया तेरी जुबान में, अल्लाह कहता है तेरी अनपढ़ी जुबान में बताऊं, मतलब ये है समंदर में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा हराम है मेरा नबी जानता है, हालांकि मेरा मोहम्मद उनके साथ समंदर में रहा नहीं। फिजा में उड़ने वाला कौन सा परिंदा हलाल है कौन सा हराम है मेरा मोहम्मद जानता है, हालांकि मेरा मोहम्मद उनके साथ रहा नहीं। शादी जंगल में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा हराम है मेरा मुस्तफ़ा जानता है, हालांकि मेरा मुस्तफ़ा उनके साथ रहा नहीं। जिन्हें मेरे देखने लुत्फ होना तो शादी जिन के साथ मोहम्मद नहीं रहा उन्हें तो जानता है हलाल क्या है हराम क्या है। ये कैसे मुमकिन है कि महफिल वालों को ना जानता हो पाक कौन पलीद कौन मोमिन कौन मुनाफिक कौन। सादगी साहब नकवी साहब शाजी काज़मी साहब पंचतन पाक की कसम हुसैन का नाना अच्छी तरह जानता था, यही वजह है जो पाक था उसे चादर में बुला लिया, जो पलीद था उसे बज़म से उठा दिया। सदके जावा भाई, दाद बहुत ज्यादा है, मौला का नारा छोटा आ रहा है जी, पूरी को बस 1.25 लाख नारा हैदरी। सिपा जी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, अभी मैं आपको आयशा तकदीर की तरफ लेके आ रहा हूँ। मौला पैंतर पाक आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, खुदा हमारे शाह जी का साया सलामत रखे, लंबे सफ़र से आते भी यहाँ जाते में खुदा इनका सफ़र बेखतर फरमाए, मौला आपको सलामत समझ रखेगा। अच्छा इसका मतलब है कि मेरा नबी बाबा जी आपको पता ना बाबा जी इंग्लैंड में होते हैं, तो 2022 में मैं गया बाबा जी अशरे के लिए ब्रैडफोर्ड, तो वहाँ मैंने हदीस पढ़ी, तो मैंने कहा जी मैं वैसे ही कन पढ़ बंदा हूँ, तो ये तो फिर इंग्लैंड है जी, इंग्लिश सरजमीन है, मुझे ज़रा ये बताइए कि कोमू अन्नी एक लफ्ज़ है ना, मैंने नबी ने कहा था कोमू अन्नी, अब कोमा कोमू, ये कामा ये कोमू से फेले अमर हाजिर का तीसरा सीगा है। कोमू कुम तू एक बंदा उठ, कोमा तुम दो उठो, कोमू कम से कम 3 तो उठो, बाकी की बात है जमा करना। कोम बाबा जी मेहरबानी, कोमू
उठो। आगे देखिए, आइन नून और छोटी या, अन्नी। रमई तो सामा अनिल कौ से, अन इस्तेमाल होता है बोध के लिए, दूरी के लिए है। अन अन जैसे बंदा तीर छोड़ता है ना, तो वो तीर कौ से दूर चला जाता है ना, तो अन आता है, आइन नून अन आता है बोध के लिए, मुसाफत के लिए, दूरी के लिए। जैसे कि हम कहते हैं रमई तो सामा अनिल कौ से, मैंने तीर को छोड़ा कौ से, यानी कौ से दूर चला गया। अन्नी, मुझसे दूर हो जाओ। उठो, मुझसे दूर हो जाओ। ये नबी ने कहा था, कुमु अन्नी, उठो मुझसे दूर हो जाओ। तो शादी मैंने ब्रैडफोर्ड में कहा, मैंने कहा इसका इंग्लिश में तर्जुमा क्या होगा? उन्होंने फरमाया, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे इसके अलावा इंग्लिश नहीं आती भाई, मैं तो अनपढ़ बंदा हूं, लेकिन ये मैंने जुमला रट लिया, क्योंकि मैं जाकिर हूं ना, तो मैंने ये जुमला रट लिया। शादी सदके जामा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, इसका तर्जुमा क्या बनता है हमारी जुबान में? मैं गुजराती जुबान से पढ़ा, गुजराती जुबान से, उठो निकलो, उठो दफा हो जाओ। और जो बंदा कहता है अभी भी समझ नहीं आई, मेरे कान पतले हैं और मेरे देखे, ए तर्जुमा बंदा दे। फिर दोबारा करो भाई, दोबारा करो। ये है कुमु अन्नी, सैयद 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 सैयद। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सदात को मैं जानता हूं, पढ़े लिखी शख्सियात मौजूद हैं जिनके पांव की खाक भी मुझसे अफजल है, चूंकि इनकी निस्बत आले ज़हरा से है। मैं फिक्रा कहूंगा, शादी से दुआने लगा हूं। कुमु अन्नी, मौलवी साहब आपकी किताबें कहती हैं कुमु अन्नी, जरा सर पे कुरान रख के बता इक्को जे कैसे हो गए? ये है कुमु अन्नी, वो है हुसैन और मिन्ने। भाई जी आप नहीं बोल रहे, सदके जावा। हैदरी बाबा जी, मौलिक आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे 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 मोहसिनीन, मेरे सामीन थक तो नहीं गए? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं भावें 40 मिनट पढ़ना, मैं साह नहीं लैन देना। ये पता है ना, मेरे ते खास शहीदां दी अता है, मैं साह लैन नहीं देना, ते लेना तो फिर ले लो साह, कि ट्रेन चलती रहे। मौला आपको सलामत रखे, सदके जा, खुदा आपको सलामत रखे। जब तक मेरा मुस्तफ़ा ना जाए, कोई नबी भी जन्नत में? आवाज़ थोड़ी आई, कोई नबी भी जन्नत में? हाँ भाई देखा, मुझे तो भाई रात का फतवा तो लग चुका है, बेदीन है ना, बदअकीदा है ना। अच्छा आइए तो कुरान से बता, बल्कि कुरान तो मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कुरान च कितने रहे, कुरान च, यानी जिनको तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है वो भी हमें कहते हैं ये क्या जाने कुरान क्या है। हालांकि खुदा की कसम, पैंतन पाक की कसम, अगर लोगों को, मैं सईदों के सामने कह रहा हूँ, अगर लोगों को सही समझ आ जाए ना कुरान की, तो शायद वो भी छपना बंद हो जाए। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बात है। एक मिसाल दूँ आपको, सिर्फ एक, हालांकि बहुत बड़ी मैंने बात की है, एक मिसाल दूँ। एक चारे कुल तो आपने सुने, चारे कुल सुने ना, कुल हो अल्लाह अहद, कुल या अय्युल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 4 काम सुने ना। इनमें से एक अभी मैंने पढ़ा है, कुल या अय्युल काफिरून। कभी आप इसका तर्जुमे पर गौर करें। मिसाल दूँ आपको, हबीब कह दिया काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम बात करते हो ना, मैं उसकी बात नहीं करता, है ना। आगे सुनिए, वला आना आबिदुम मा अबदतुम, और तुम माजी में जिसकी बात करते थे ना, मैं उसकी नहीं करता, ना हाल की करता हूँ, ना आइंदा करूँगा। और पैंतन पाक की कसम, ये तर्जमा है, ए हबीब तू कह दे काफिरो, मैं मोहम्मद ना कभी बुत परस्त था, ना बुत परस्त हूँ, ना बुत परस्त बनूंगा। और चारे 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 कुल कहने वालों, कभी तर्जुमे पे गौर किया? मोहम्मद वो है जो ना कभी काफिर था, ना काफिर है, ना काफिर होगा। हमसे न लड़, अब मोहम्मद की जगह भी वही बैठेगा जो ना कभी काफिर था। कहाँ चले गए हैं भाई? सदके जावा, खुदा आपको सलामत रखे। हमें कुरान मजबूर करता है कि विलायत अली के कायल हो जाए। और अगर आपको ना मिले, कैमरे के सामने अल्लामा साहब को कह रहा हूं, अगर आपको ना मिले कि वो कौन है,
جو مصطفیٰ کی طرح زندگی میں کبھی کافر نہیں رہا تو سوائے کے مہر کا دیکھیے ابن حجر مکی سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ ہے، جناب سلمان رضی اللہ ہے، ابو ذر رضی اللہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ ہے، یہ جہاں بھی آپ علی لکھتے ہیں کرم اللہ کیوں لکھتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ علی وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا۔ قبلہ مہربانی او بھائی جان میرا نال ہونے تو بعد میرے خیال حیدری اے لگتا بندہ میں بھائی نال حیدر صدقے بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان یہ ساری تمہید تھی، جشن میں ہون پڑ لگا، صدقے جاواں آ گئی سمجھ۔ ہون تمہید شروع، میں تمہید مک گئی، ہوں میں سوزی ٹھان لگا اٹھو بھائی میرے پاس ہیں، آپ کو نہیں نظر آتے، اللہ جانتا ہے۔ کسی بھی صاحب نظر سید سے پوچھیے ہیں، خدا کی قسم ہے۔ اچھا بہرحال اب میں نے سوزی کھڑے کر لی جی، اب میں نے قصیدہ پڑھنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے قصیدہ پڑھتے پڑھتے پھر ذاکر کہتا ہے 4 شعر پڑھنے کے بعد ہوں میں او شعر پڑھ لگا، جیڑا شعر نہیں بلکہ ببر شعر ہے، اور شعر ان کو نہیں پتہ شعر اور شعر میں فرق ہے۔ بہرحال چلے جو شعر ببر شعر ہے، اور جہدے واسطے میں قصیدہ شروع، جہدے واسطے میں ساری محنت تے میرا بھی وہی ہے، تیاری ہے بابا جی۔ میرے بعد بھی تھوڑا بہت کوئی پڑھائی ہوگی کہ جانا یاد ہی نہ رہی ہے، پڑھو یہ مطلب کچھ ہے چانس، ہے چانس بابا کا مطلب ہے بھائی تینوں کال ہے نا، تو پڑھ کر نکل، ہاں تو پچھلی فکر کیوں کرنا ہے؟ صدقے جاواں اللہ کی قسم، جیسے بابا جی نے کہا نا مجھے وہی لفظ یاد آ گیا، میں مولا علی کی قسم میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے۔ ہون شاعر نے زیارت کر کے صادقی صاحب ہوں ایک لفظ چاہیا ہے، وہ دعوت ذل شیر والا، جب میں شاعر کہنا تو پڑھ، وہ لفظ میرے ذہن میں آ گیا، بیٹا کم یا سیدی میرے پترا تے میرے سردارا اٹھ، جو جی چاہے کہہ، میں وہ زبان کتی سے کھینچ لوں گا جو تیرے خلاف اٹھے گی، مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے ہاں صدقے جاؤں، اب وہ جملہ پڑھوں جو میں کہہ رہا تھا، میں نے کبھی نہیں پڑھا، وہ جملہ پڑھوں۔ پوری تاریخ عرب میں، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں علماء موجود ہیں، پوری تاریخ عرب میں کاظمی صاحب 4 سناٹے ہیں، 4 سناٹے، 4 چپاں۔ اج میں ساڈے بھرا جنازہ نہیں پڑھتے اللہ اکبر تے چپ، اللہ اکبر تے چپ، 4 چپاں جنازہ، ان کا جنازہ ہمارے بھائیوں کا طریقہ ہے نا کہ جنازے کا 4 چپاں، حالانکہ ہمارے میں 5 تکبیریں ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایک اپنا، میں کو توہین نہیں کر رہا لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، ان کا جنازہ ہے 4 چپاں، ٹھیک ہے۔ تو 4 سناٹے ہیں تاریخ عرب میں، خدا کی قسم، اور چاروں کے چاروں علی نے توڑے ہیں۔ من یوازرن فی ھذا الامر، یہ پیغمبر کا پہلا فرمایا، کوئی ہے دعوت شیر میں، کوئی ہے جو اس امر نبوت میں میرا بوجھ بٹائے؟ کوئی نہ اٹھا مگر، اور نہ اونچی آنکھ، کوئی نہ اٹھا مگر مہربانی۔ اور غزوہ بدر میں کہا پیاس بڑی لگی ہے، میں یستسقی لنا من الماء، کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے؟ سناٹا تھا، کون اٹھا؟ صدقے جاواں۔ اور فرمایا شب میں ایکم یبیتو علی فراشی، کوئی ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، کوئی نہ اٹھا مگر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب چوتھا ہے نا، چوتھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم بعد میں کتابیں، جب میں شاہ جی میٹرک میں تھا نا تو وہاں لکھا ہوا تھا حضرت فلاں واز اے بگ ریسلر، بھائی میں نام نہیں لیتا، وہاں لکھا ہوا تھا، آپ دیکھنے کے لیے کتابوں میں بڑا لکھا ہے، فلاں بڑے پہلوان تھے، فلاں کا ڈنڈ اتنا تھا، فلاں کا قد اتنا تھا۔ خدا کی قسم لکھا ہے ان 4 سناٹوں میں فلاں بھی چپ تھا اور فلاں بھی چپ تھا۔ خدا کی قسم سوائے غازی کے بابا کے کوئی نہ بولا، میرا علی بولا۔ ہر جگہ جہاں شادی مصیبت آئی مجسمہ وفا بن کے علی آیا، جدی اماں شیعہ بولے باقی نے چھٹی۔ شاید انہی سناٹوں کو دیکھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ شاہ جی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں، علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب، ان سے پوچھئے لوح کسے کہتے ہیں، قلم کسے کہتے ہیں؟ یہ لوح پہ کون لکھتا ہے؟ مقدر لوح پہ، اولاد لوح پہ، قسمت لوح پہ، زندگی لوح پہ، اور قلم اللہ کا ہے، لکھتا اللہ ہے، لکھا لوح پہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوح بھی تیرا، قلم بھی کس کے لیے؟ جو وفادار محمد ہے۔ پہلی بار کہنے لگا ہوں آپ نے پاس کیا تو پاکستان میں کہوں گا ورنہ چھٹی۔ اس کا مطلب ہو
اللہ کا قلم ہو یا محمد کا علم ہو، ہاتھ قلبی علی کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرا بھائی چاہتا ہے، آپ ابھی تک نہیں بولے، آپ بھی بولیے 1.25 نعرہ حیدری۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب مجھے بتائیے 2 جملے اور سنیں گے یا تھک گئے ہیں؟ پکی بات ہے جی؟ کہاں سے بات ٹرن ہوئی تھی؟ کوئی نبی جنت میں جب تک میرا مصطفیٰ صدقے، آپ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زیغہ مجتبی، یہ جو تو نے کہا ہے کہ ہر نبی مصطفیٰ کا محتاج ہے، کتنے لے ہے؟ بھائی حق بنتا ہے نا پوچھی بھائی جان، حق بنتا ہے نا پوچھا جائے؟ تو میں اب آپ کو ایڈریس بتاؤں؟ اچھا، ایڈریس بتانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے نیند کی گولی کھائی ہے؟ نیند کی گولی نہیں پتر، بچے نے لوڑ نہیں پہنتی بڑا، ہاں نہیں کبھی کھائی؟ میں نے کھائی ہے بھائی، کوئی گناہ تھوڑی ہے بھائی۔ میں نے ہم شادی ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں عشرے محرم میں، تو انہوں پتہ نا مولوی صاحب پڑھ کے جانے تو جا کے سمجھ آتے ہیں نہیں کاپی کھول کے ویکھی دا کل کی پڑھنا ہے، وہ کون عشرے کا پریشر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ علماء بتاتے نہیں ہیں، یہ اندر دیا گلاں نے۔ میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ فرض کریں عشرہ چل رہا ہے نا، تو میں نے پہلی محرم پڑھی میرپور میں، تو میں چلا گیا، اب میں جا کے گھر پڑھوں گا دوبارہ کہ یہ تو میں پڑھ کے آیا ہوں، کل کیا کرنا ہے۔ تو خمسہ ہو یا عشرہ ہو، ہمیں صحیح طرح سے نیند، ہمیں سے مراد جس کے بندے کے اندر شعور ہے، جس بندے نے ڈائری رکھ کے اگے نہیں پڑھنا، اور جہدے کول ڈائری ہے کاپی ہے، انہوں نے آخنا اتنے کھول تو پڑھ لینے، اسی ڈائری چک نہیں نا، اصل تو اتنے سکھنا۔ تو پھر کبھی کبھی نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے۔ اس گولی کا نام میں میرے خیال ہے 91 ہو رہے ہوں، سارا پتہ لگ گیا نا، پہلے بندے نے نہیں کھادی نا سانا دا چڑھیا۔ بابا جی نام سب نے بتایا ہے، شاہ جی 81 ہے۔ 81 کتنا ہوتا پتر؟ 93 81، مہربانی 81 شاہ جی 80 تے ایک۔ نیند کی گولی کا نام ہے میرے چھوٹے پترو 81، لے کے پکڑ نہیں مارنا، نشہ ہو جاتا ہے 81، اس کا نام ہے 81۔ آئیے بتاؤں کیسے نبی میرے محمد کے محتاج ہیں؟ سورہ آل عمران آیت 81۔ قادمی صاحب شاہ جی ہون بندہ بھول جائے، شاہ جی پھر بندہ کہتا ہے بابا جی اینی میں 2 منٹ ضائع کر چلے، میں کارن عبادت رہا تو میں تو میڈیکل اسٹور سے لے گیا، 2 منٹ میں نے ضائع کیے 81 پہ۔ تو اب بھی اگر کوئی بندہ بھول جائے کہ پتہ نہیں مجھ تو بھائی نے کہڑی آیت دسی ہے، تو پھر جاتی ہے نا۔ میرے خیال ہے اتنا پڑھنا میرے بعد اجے بڑے ٹھیک ہے، لو پھر بابا جی ٹھیک ہے، اے پھر 2 جملے بابا جی وڈے ہور پڑھنا، ٹھیک ہے، تو پھر جانے جا لی نہیں 14 پورے کرو لو نہیں بابا جی شکر تو ہے نہیں کہ 1.25 لاکھ پورے کر۔ مولا 5 طرف سلام بابا جی میں کچھ اور کوشش کرنا جی، چلو وہ آپس ہی گل ہے ساری۔ مولا آپ کو سلامت، جڈے شاہ جی پیارے نے اتوں ایڈے ہی وچوں پیارے نے، تے میرے پیر بھی نے، میرے محسن بھی نے، اور میں پیو جنا حیا کر رہا انہاں، ٹھیک ہے۔ دل تے کردا کہ 2 گھنٹے شہراں دے پیراں 'چ بیٹھ کے پڑھدا رہواں، اج مجبوری ہے۔ انشاءاللہ اگوں کدی شہر بلانے والی غلطی کرن گے تو پھر میں کدھر اگلے سال اچھا ٹھیک ہے بابا جی، پھر میں اگوں یہاں تو انہوں نے آخر گا لیٹ کرو ٹائم، تو یہاں میں آگا میں آنا ہی نہیں، میں صرف میرپور پڑھاں گا جی، میرپور پڑھاں گا امیر بن کے، ٹھیک ہے۔ مولا 5 طرف آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے سورہ، تھوڑی ہنسی مذاق ہوگا، جشن تھا، جائز بات کر کے سنا، عبادت ہے، ہوں بس چھڑ دو میرے لیے۔ دیکھو قرآن پڑھا جائے پھر بے غوری کرنا حرام ہے، توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے نبی، اتنی بڑی آیت ہے، خدا کی قسم آپ کو نشہ ہو جائے گا، سارے نبی میرے محمد کے محتاج کیسے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ موٹا موٹا آسان ترجمہ ان پڑھ بندے کی زبان میں یہ بنتا ہے، حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے دنیا بنانے سے پہلے وہاں آسمانوں پر کیا کیا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے، شاہ جی سے پوچھیے، علامہ سے پوچھیے، ترجمہ یہی بنتا ہے، اکٹھا کر کے لاتوں، شاہ جی میں لاتوں میں انہوں نے بھی ترجمہ کرنے لگا ہوں پنجابی زبان میں، لاتوں میں انہوں نے بھی، ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر کہا سارے اقرار کرو ہم 1.25 لاکھ نوکر ہیں، بطول کا بابا سردار ہے۔ ہائے ہائے، یہ ترجمہ پڑھ جائیں لاتوں میں انہوں نے بھی کا، یعنی سارے کے سارے ایمان لاؤ،
قبلہ سعدکی صاحب آپ چونکہ عالم دین کے ساتھ ساتھ اردو خطیب بھی ہیں تو شاید یہ مجمع یہ سمجھے گا کہ اب مجتبی نے یہ پڑھنا ہے تو پھر آدم نے کہا میرے مولا، نوح نے کہا میرے مولا، ابراہیم نے کہا میرے مولا، اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں نے جب کہہ دیا میرے مولا تو پھر نبی پاک نے کہا جس چیز کا میں مولا اس وقت کالی مولا. ایک گل ٹھیک ہے پر میں پڑھنی نہیں. توجہ سامنے مت توجہ. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب وہاں دا پنجابی کرا وہاں اوتھے ایتھے نہیں کتھے کی مطلب صدقے جاؤں آسمانہ تھے. آسمانوں پر ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں سے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم پر واجب ہے محمد کے مطیع بن جاؤ، اس کے مومن بن جاؤ، اس کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس کے نوکر بن جاؤ، اس کے خادم بن جاؤ. کتھے مولوی صاحب اس کا مطلب یہ ہے 5 بندے 1 2 3 4 تے سبت بھائی 5 باقی جننے میرے ویر بیٹھے ہو تسی نام ہی نہ بولو من دکھ ہی نہیں. تساں بابا جی 5 دھیان رکھنا 4 ہے تے 5ویں شہری اوتھے پسند نے 5 بول تو میں راضی ہوں. مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے وہاں نبیوں سے میثاق لیا تھا. اس کا مطلب ہے جس نے نبی ہونا ہوتا ہے نا وہ وہیں نبی ہوتا ہے. جب نبی ہوتا ہی وہاں ہے تو پھر گنجائش ہی کہاں رہی کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتا ایویں ہی ہوتا. ہائے 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 صدقے جاؤں بابا جی مولا پائندر پاک آپ کو سلامت دیکھیں. اور پھر گنجائش ہی کہاں بچتی ہے. اور بھائی جان نبی وہ ہوتا ہے جو وہاں نبی ہو. شاہ جی نبی وہ ہوتا ہے جو وہاں نبی ہو. ایک بندہ نا تو شیعہ ہے ہی بد عقیدہ ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں مان نہیں جاؤ. ہاں میں کہا کیویں مننا مجھے وہ نبی بتا 1.25 لاکھ میں سے جو پہلے کافر رہا ہو پھر نبی ہو جائے. بھئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں خدا قسم نہیں. نبی وہ ہوتا ہے جو خود بھی ہمیشہ پاک رہا ہو اس کا باپ بھی پاک رہا ہو. جو خود بھی ہمیشہ پاک رہا ہو اس کا باپ بھی پاک رہا ہو اور پھر اللہ کہے کہ یہ میرا نبی ہے وہ نبی ہوتا ہے. تیری میری خواہش سے کوئی نبی 1.25 لاکھ نبیوں سے کہا. اب اگلا فکرہ ہے اور یہ فکرہ وہ ہے کہ اگر میں قرآن سے ہٹ کے کہوں تو میں واجب القتل ہو جاؤں لیکن اگر قرآن کی روح سے کہوں گا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. وہ دیکھیں کیا ہے. اے اللہ بابا جی وڈا فکرہ اور جناب میں تو آخر شیر نہیں بلکہ ببر شیر ہے. اے اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ نبیوں پہ واجب ہے اپنے وعدے پہ پکا رہیں. ایک باری ہوں ہاں کرو انج گل ہے. اگلی نقل کفر نہ باشد. اے اللہ بابا جی جسارت کر رہا ہوں اگر تیرا کوئی ساتھ کی صاحب اگر تیرا کوئی قادمی صاحب کوئی نبی شادی اپنے وعدے سے مکر جائے پھر جائے پھر کیا ہوگا. فرمایا زاغ مجتبی اگلی آیت پڑھ 82 ہی 81 تھی. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو بھی میرا نبی اس محمد سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گیا میں اس کی رسالتیں بیکار کر دوں گا. اوے ہمیں بد عقیدہ کہنے والوں اور ہم سے پوچھنے والوں کہ علی ولی اللہ کی اہمیت کیا ہے اور یہ تھوڑی اہمیت ہے. 1.25 لاکھ نبی محمد کو نہ مانے ان کی رسالتیں بیکار اور ادھر اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نے علی نہ دکھایا تو تیری رسالت بیکار ہے. صدقے جاواں جی سید حید شبر بھائی آپ نے کرم بھی احمد کے برم بھی نبیوں میں پکارا نبیوں کتارا میرے بھائیوں میرا استدلال سمجھ آیا جناب کو؟ کیا میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ حبیب فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں نہ بولے مجھے دکھ نہیں. شیعہ ماں کا پتر نہ بولا دکھ ہوگا. وہ بچہ شادی سے بات کرے گا آپ نے میرے سے دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی محمد کو نہ مانے تو رسالتیں بیکار. اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نے علی ولی اللہ کا اظہار نہ کیا من کنت مولا کا اعلان نہ کیا تو یوں سمجھ تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتا جب علی کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں رضی اللہ کی اوقات کیا ہے. تھوڑی آواز سے بولیں آپ. جی جی خدا آپ کو سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری.
آخری فکرہ جی وہ شاہ مجبور کیا تھا وہاں سے آخری فکرہ تے فیصلہ کون فکرہ تیار ہے تھوڑی آواز بندی نہیں چلیے ہے پکی بات ہے ایک بار ماڑا جا ہنسو مسکراؤ ذکر علی پہ مسکرانا عبادت ہے مسکرائیں شاباش مہربانی اللہ آپ کو سلامت کے اور جملہ سنو آخری فکرہ حضرات ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی پتر کہاں سے آئے گا جو یہ کہے کہ نبی پاک نے من کنت مولا نہیں کہا شیعہ سنی وابی دیوبندی سب بھائی کہتے ہیں کہا تھا کیا من کنت مولا فاضا اس فکرے پہ آیت اللہ سید عقیل الغروی کے مفصل خطاب ہیں شہنشاہ نقوی کے مفصل خطاب ہیں زوار سعودگی صاحب کے مفصل ہیں پیر ابراہیم شاہ جی کے مفصل رائے ہیں میں چونکہ بندہ ہوں ان پڑھ دیسی پنڈ کا بندہ پٹھے بننے والا بندہ وہ بھی سمجھے بات کو انہوں نے کہا تھا لیکن مولا کا ترجمہ ہے یار دوست تو اردو میں ہے نا ان پڑھ بندہ کھلوتا ہے کیا ترجمہ ہے جی یار یعنی جدہ جدہ میں ہے یار اچھی آکھو یار مولوی صاحب علامہ صاحب قبلہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ مولا کا معنی یار ہے انہوں برا بڑا نہ کھو ادھر ترلا کرو انہوں سمجھاؤ کہ تو حضرت عمر کی کلام کی مخالفت کر رہا ہے وہ ہے گا انہوں آکھو کہ حضرت عمر نے کہا تھا بخن لکا ابن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنتن اے ترجمہ بندہ جے علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے ہر مرد کا بھی مولا ہے ہر عورت کا بھی مولا ہے اگر مولا کا معنی یار ہے پھر ترجمہ یہ بنے گا یا علی تو میرا بھی یار ہے ہر مرد کا بھی یار ہے اے مولوی شرم کر رہے اور سیداں دے بغض چ کی آنا پیا مرنا نہیں ہوں اور کورے نہیں جانا خبردار خدا کی قسم حضرت عمر جیسی برجستہ شخصیت بڑے قد والی شخصیت ایسا کلام نہیں کر سکتی کہ جس سے لوگ ہنسیں خدا کی قسم حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی مبارک ہو تو میرا بھی سردار ہے ہر مرد کا بھی سردار ہے ہر عورت کا بھی سردار ہے ایتھوں میرا بٹن لا کے وچ ہتھ پا کے بنین نو مروڑا دے کے میں نے پوچھو مجھ تو بھائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا وچوں مطلب سردار تھا خدا کی قسم صادقی صاحب نقوی صاحب سردار ہی تھا تبھی تو اپنے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا ہائے صدقے جاواں ملنگا تو کیوں نہیں بولیا ملنگا صدقے جاواں پتر بولی جائے مولا آپ کو سلامت رکھے اچھا اب سنیے یہ اتنی بات سمجھنا کہ اس کا مطلب ہے مولا کا معنی سردار ہے خدا کی عظمت کی قسم میں زبان کٹوانے کو تیار ہوں اگر کوئی مولوی ثابت کرے کہ حضرت عمر نے کہا ہو علی بھائی مبارک ہو مائی بردر مبارک ہو وہ مولوی جو آندہ سارے کو جنے تو حق بندہ ایسے کہتے علی بھائی مبارک ہو پائنتن پاک کی قسم حضرت عمر نے نہیں کہا علی بھائی انہوں نے کہا بخن لکا ابن ابی طالب اے حضرت فاروق اعظم آپ نے علی کو بھائی کیوں نہیں کہا میرا خیال ہو ناکھنا جائے گا مجھ تو بھائی ادھر آؤ میں تیرے منہ تے چانڈ مارنا شٹ اپ میں علی کو بھائی کیسے کہوں وہ محمد کا بھائی ہے ہائے بابا جی صدقے جہاں بابا جی علی تو نبی کا بھائی ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے حضرات آخری فکرہ وہ بھی باویرن دی ویت ہوں ورنہ میرے وسوں باہر ہو گیا کام اے ہتھ ہے جی تے جانے یا علی میں ادھروں نکل لگا جی باویرن سلام کر کے میں ادھروں نکل لگا اے دیکھو ایک ہتھ ہے نہیں تو باہر اے لو دوویں جے جا رہے ہیں جی حضرات جو بندہ کہتا ہے ایک تحفہ دیا ایک اور تحفہ دین جا گیا خبردار اگر کسی نے کہا سبت بھائی کہ بڑی شان ہے کہ علی مولا ہے میں سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پائنتن پاک کی قسم علی کی اصل شان یہ نہیں کہ علی مولا ہے علی کی اصل شان یہ ہے علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے پلوان جی تو سمجھے نہیں میری گل اور پلوان جی نبی پاک تو بات بندے سردار بنے نا بڑے بڑے علی وہ ہے جو محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ مولا کا معنی کیا ہے تو آئیے میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے بتاتا ہوں کتے کے منہ سے شاہ جی ایک کتے کے منہ سے بتاتا ہوں کہ مولا کا معنی عربی میں کیا تھا وہ کتا ہی تو تھا جس نے گستاخی میں کہا تھا اے محمد جیڑا نبی پاک نو بولے کتا ہوندا ہے پاویں لتاں دو ہی ہون وہ کتا ہے جیڑا سجدہ دی توہین کرے وہ کتا ہے تو شاہ جی اس کتے نے کہا تھا اے محمد تو نے نماز کہا ہم نے پڑھی تو نے روزہ کہا ہم نے رکھا تو نے حج کہا ہم نے کیا تم نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی اب تو نے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے اسے ہمارا سردار بھی بنا دیا خدا کی قسم صادقی صاحب
پیر ابراہیم شاہ جی کاظمی صاحب علامہ صاحب بھائی سمت جی 5/12/14 دی قسمیں اس نے کہا محمد اگر یہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ سے کہا مجھے عذاب دے. شیعہ سنی وہابی سب نے لکھا. اوپر سے شادی پتھر آیا یہاں لگا نکلا کہاں سے ممبر پہ بتا نہیں سکتا لیکن وہ پھڑک کے مر گیا. اس نے مر کے کائنات کو شادی بتا دیا. حضرات مولا کا معنی یار بیلی نہیں, اصل میں نبی کا مطلب یہ ہے آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے, سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. سوا لاکھ نعرہ حیدری.